اسٹیبلشمنٹ اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان معاملات پھر سے بگڑ گئے ہیں۔ لاڈلے کا داغ مٹاتے مٹاتے میاں محمد نواز شریف نے ایک اور روگ مول لے لیا ہے۔ عمران خان پھر سے سسٹم کی ضرورت بن گئے ہیں۔ عمران خان کے لیے چاروں جانب سے ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ میاں نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کی مشکلات بھی بڑھا دی ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے ایک خطاب کیا اور جو ٹکٹ کے امیدوار ہیں ان سے یہ خطاب تھا، جس میں میاں صاحب نے کارگل اور کچھ پرانے وقتوں کا ذکر کیا ہے، جس کو جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ میاں صاحب پھر وہی باتیں کر رہے ہیں یا پھر اسی جانب جا رہے ہیں جس کی وجہ سے معاملات پہلے ہی خراب ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن میاں صاحب پر ایک داغ ایسا لگا تھا کہ اب میاں صاحب اس داغ سے ہلکے سے اکتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ کہتے نہیں پنجابی کہتے ہیں روح کا لپینا، میاں صاحب اس سے تھوڑے گھبرائے لگتے ہیں جب لاڈلے پن کی آواز آتی ہے، ان کے کانوں پر پڑتی ہے۔ ظاہر ہے جس شخص نے اتنی قربانیاں دی ہوں، جیلیں، جلا وطنی، اور پھر اپنی والدہ محترمہ کو وہ لحد میں نہیں اتار سکے، اپنے والد کو لحد میں نہیں اتار سکے، جب ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت جیل میں تھے، تو یقیناً یہ قربانیاں ہیں۔ اور ایسی قربانیوں کے بعد جب آپ پر لاڈلے کا داغ لگے تو پھر یقیناً آپ کو بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ مسلم لیگ نون کو بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے چیزیں جا رہی تھی، تو اب میاں صاحب اس داغ کو مٹاتے مٹاتے کئی روگ مول لے بیٹھے ہیں، اور اب وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے جس طریقے سے انڈیا کے ساتھ اور پھر دو وزرائے اعظم کے آنے کی بات کی، کارگل کی بات کی، اور کہنے کا مقصد میاں صاحب کا یہ تھا شاید کہ میاں صاحب انڈیا کے ساتھ معاملات بہتر کر چکے ہوئے تھے۔ واجپئی کا پاکستان آنا اور پھر میاں صاحب کا کارگل کا ذکر کرنا، تو اٹس مین کہ یہ ایک از خود یہ ایک پیغام تھا، یا جو جرنلسٹک جو ہم چیزوں کو جس طریقے سے پرکھتے ہیں، گفتگو سے گفتگو نکالی جاتی ہے، ظاہر یہ عام آدمی کی گفتگو نہیں ہے، یہ 3 بار کے وزیر اعظم کی گفتگو تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ ظاہر ہے پرویز مشرف صاحب پاکستان کے آرمی چیف تھے، تو اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب یا پاکستان کی سیاسی قیادت یہ چاہتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ معاملات بہتر ہوں، شاید اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں چاہتی۔ یہ میاں صاحب کی گفتگو سے تاثر لیا گیا ہے، یا لیا جا رہا ہے، یا لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد سے میاں صاحب کے لیے کچھ اور ان کی پارٹی کے لیے کچھ مسائل آنا شروع ہو گئے، جس کا ظاہر ہے ابھی فوری ریئیکشن تو آتا ہی نہیں ہے، اور ریئیکشن فوری آنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ آپ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ ان چیزوں کو پرکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو پہلے آپ دیکھ رہے تھے اب ویسی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ظاہر ہے سسٹم میں بھی کچھ کہاں تک بات کرنی ہے، کہاں تک نہیں کرنی۔ اگر سارے لوگ یا سارے سیاستدان محض سیاست کے لیے یا محض اپنے ووٹس کے لیے یا محض اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے تمام معاملات کا جو بار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیں گے، تو پھر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی کسی کو جواب دہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی عوام کے ساتھ ہر صورت میں اپنے معاملات یا اپنے روابط بہت کلوز رکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کی کوئی فوج بھی اپنی عوام کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اگر آپ کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر آپ کمزور بھی ہیں، تو آپ بڑے سے بڑے دشمن کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب جو جعلی ایئر سٹرائک کی تھی انڈیا نے ایبٹ آباد میں، پھر اس کے بعد ابھی نندن کا واقعہ ہوا اور بہت ساری چیزیں ہوئیں، تو پوری قوم ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی نندن کو سب سے پہلے پکڑا ہی پاکستانی عوام نے تھا، سویلینز نے پکڑا تھا، پھر اس کے بعد پاکستان کے مسلح افواج کے جوانوں نے آ کر اس کی جان بچائی۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے تربیت۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اب میاں صاحب کی اس گفتگو کا، اور پھر میں جب آؤں گا تو احتساب ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر احتساب کرنا ہے تو پھر اس کے لیے بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ ظاہر ہے من پسند احتساب نہیں ہوتا، احتساب سب برابر ہوتا ہے، اور جو بھی اس کی طے میں آتا ہے، جو اس کی رگڑ میں آتا ہے، وہ تو پھر رگڑا ہی جائے گا۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب نے
مسلم لیگ نون کے لیے خود سے اور اپنی ذات کے لیے بھی کچھ مشکلات کھڑی کر لی ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ اور لگ رہا ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب، اگر آپ غور سے سنیں کل کی ویڈیو کو، تو میاں شہباز شریف صاحب بڑی ترچھی آنکھوں سے میڈیا کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کو اس فریم میں ہیں یا نہیں ہیں۔ ظاہر ہے امپریشن آپ کے چہرے پر آتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ان چیزوں سے تھوڑے سے ہمیں ڈس اپوائنٹ نظر آئے، وہ تھوڑے سے پریشان نظر آئے کہ میاں صاحب نے کہنا کیا تھا، میاں صاحب جا کہاں رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو آپ سے ٹکٹ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دیکھیں میاں صاحب نے 2 خطاب اب تک کیے ہیں، اور تقریباً کچھ 4 سے 5 اضلاع ڈویژنز ہو چکے ہیں، صوبہ پورا بلوچستان ہو چکا ہوا ہے۔ آپ نے بلوچستان کے موقع پر خطاب کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا۔ تو یہ ایک خاص چیز ہے کہ کب خطاب کرنا اور کیا پیغام دینا ہے۔ ظاہر ہے یہاں پر خطاب کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کی ٹیم آتی ہے، جو رانا ثناء اللہ ہیں پنجاب کے صدر ہیں، یا دیگر رہنما آتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں کہ آج فلاں ڈسٹرکٹ یا فلاں ڈویژن کے آج انٹرویو سے یہ ہوا، لیکن یہ خاص آپ اپنے امیدواروں سے کیوں خطاب کر رہے ہیں اس طرح کا؟ پھر یہ پوری میڈیا پہ جا رہا ہوتا ہے، اور پوری دنیا، اب دنیا ای ورڈ ہے، آپ جو یہاں پہ بول رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے، اور مانیٹر ہو رہی ہوتی چیزیں، اور پھر سامنے والوں نے اردو کو انگلش میں وہ ایک ایک لمحہ ایک ایک پوائنٹ آپ کا سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیزوں کو یوں لیا گیا کہ شاید کارگل کا جو واقعہ تھا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اور میاں صاحب وہ نہیں چاہتے تھے۔ میاں صاحب نے کہا کہ ہم، وقت نے ثابت کیا کہ ہم ٹھیک تھے، تو اس کی وجہ سے کچھ معاملات خراب ہوئے، اور میاں شہباز شریف صاحب کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں سے پھر بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جن معاملات سے گزری ہے، یا پھر جو حالات بنے ہیں، تو اس سے مزید کوئی رسک اسٹیبلشمنٹ لے نہیں سکتی، اور ان حالات میں جب آپ کی اکنامکلی سچویشن بہت زیادہ ویک ہو، تو پھر تو آپ رتی برابر بھی رسک نہیں لے سکتے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بنی بنائی گیم خراب کر دی ہے۔ اب میاں صاحب نے یہ کیوں کی ہے، اس کا آپ کو وقت کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید میاں صاحب نے اپنے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف صاحب کے لیے کافی راہ ہموار ہو چکی ہوئی تھی، کافی یہ حلقے بھی کہہ رہے تھے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ سسٹم کو بھی قابل قبول ہیں، لیکن اب لگ ایسا رہا ہے کہ شاید میاں شہباز شریف صاحب کا بھی کام خراب ہو گیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میاں صاحب نے شہباز صاحب نے بہت ساری گارنٹیاں دی ہوئی تھیں، شہباز صاحب نے جو خاص کر مینار پاکستان پہ تقریر کروائی تھی، جو میاں صاحب اب سپیچ کر رہے ہیں یہ مینار پاکستان کی سپیچ تھی، لیکن وہاں تو میاں صاحب بولے نہیں ہیں، تو اب بولے ہیں، وہ راہ چلتے بم کو لات مارنی، ایک ظاہر ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب سسٹم کے لیے عمران خان ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا کے معاملے پر عمران خان بالکل کلیئر تھا۔ عمران خان اس معاملے میں بالکل کلیئر تھا، اور عمران خان نے یہ واضح کہا تھا اس وقت بھی کہ جب تک انڈیا 5 اگست کا اقدام واپس نہیں لے گا، انڈیا کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، تو ہم لڑیں گے، ہم پھر جتنا مرضی ہے ہم لڑیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم پہ جنگ مسلط کی جائے گی تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو بہرحال اس طرح کا سٹانس ضروری ہے ہمارا۔ دیکھیں کشمیر کے لوگ آج بھی وہ موت کو گلے لگا رہے ہیں، ان کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے، تو وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہی اس طرح کے سٹانس آئیں گے تو پھر ان کی جو جد و جہد ہے، ان کے جو جذبے ہیں وہ مان پڑیں گے، تو پھر سے ہم آپ کو بتا دیں کہ سسٹم کی ضرورت عمران خان بننے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے چاروں جانب سے ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور نیب ایک کیس بنانے چلی تھی عمران خان پر 190 ملین پاؤنڈ کا۔ ویسے تو اس کیس میں رتی کچھ نہیں، یہ پیسہ ریاست کا تھا ہی نہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ کون لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ بھائی بس 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، بھائی وہ ملک ریاض کا پیسہ تھا، ایک بندے کا ذاتی پیسہ تھا، ریاست اس پہ کیسے کلیم کر سکتی ہے؟ آپ کیسے کرپشن کا الزام لگا سکتے ہیں؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، جا کے لے لو۔ اور وہ ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض ملک کے کہنے پر وہاں کی جو این سی اے تھی اور جو وہاں کا متعلقہ بینک تھا برطانیہ کا، انہوں نے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے، وہ تو ان کا ذاتی پیسہ تھا، تو آپ پاکستان اس کو کیسے کلیم کر سکتا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیسہ تو پاکستان پڑا ہوا ہے، اور القادر ٹرسٹ جو ہے وہ یونیورسٹی ایک بنی ہے، وہ عمران خان کی ذات تھوڑی ہے، پاکستان کی ملکیت ہے،
وہ پاکستان کے بچے وہاں پر پڑھیں گے، تو وہ چیزیں ڈھونڈیں جس میں کچھ ہو۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور سسٹم پھر سے عمران خان کی طرف دیکھے گا یا دیکھنا شروع کرے گا یا کیا معاملات بنے گے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے لیے کچھ مشکلات کھڑی کر لی ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب ان چیزوں کو کیسے دھوتے ہیں، دھو پاتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ جب پلوں سے پانی نکل جاتا ہے تو پھر چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہیں۔ بہت اچھے سے میاں شہباز شریف صاحب نے 8 اکتوبر کو جو جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے اعتصاب کے حوالے سے جو بات کی تھی، میاں صاحب نے 8 اکتوبر کو فلیٹیز ہوٹل میں جو انہوں نے خطاب کیا تھا، اس کے اگلے ہی دن میاں شہباز شریف صاحب اس ایج میں وہ 1 دن پہلے آئے، 1 دن کے وقفے کے بعد واپس لندن گئے اور وہاں جا کے میاں صاحب کو سمجھایا اور پھر سارے پوائنٹ ان کو تقریر لکھ کے دی تھی کہ بھائی جان یہ مینار پاکستان پر آپ نے کہنا ہے۔ وہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب میاں صاحب کے ہاتھ سے بھی لگتا ہے کچھ چیزیں نکل گئی ہوئی ہیں، اور یا تو میاں شہباز شریف صاحب کی سنی نہیں جا رہی یا جو بھی معاملات ہیں۔ بہرحال یہ لاڈلے کا داغ بھی بڑا روگ دار داغ تھا جو میاں صاحب مٹانا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے میاں صاحب اتنی قربانیوں کے بعد اپنے ساتھ کوئی ایسا ٹیگ نہیں لے کے جانا چاہتے، یا اپنے ساتھ ایسا کوئی ٹیگ نہیں لگنے دینا چاہتے کہ موت کی چکیوں میں میں رہوں، جلا وطنیاں میں بھوگوں، غداری کے الزامات مجھ پہ ہوں، جلا وطن مجھے کیا جائے، جیل و بند کی سہولتیں بھی برداشت کروں، اور 3 بار میری وزارت عظمیٰ بھی مجھ سے لے لی جائے، اور 4تھی بار مجھے بنانے سے پہلے مجھ پر وہ بنانا نہ بنانا بات کی بات ہے۔ لیکن اس دکھوں اور ان تکالیف کے بعد لاڈلے کا ٹیگ مجھے قبول نہیں ہے، تو میاں صاحب یہ آپ کاش مینار پاکستان پر بات کرتے تو کمال ہو جاتا، لیکن اس وقت آپ کو یہ بات نہیں کرنے دی گئی۔ اب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا نقصان بھی آپ کی پارٹی کو ہوگا، اور یقیناً آنے والے دنوں میں آپ بہت سارے ایشوز دیکھیں گے جس میں مسلم لیگ نون کے لیے پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔